اچھا دیکھیں جی، جو بندہ یہ جو لفظ ہے نا حلالہ، اس پر علماء سے معذرت کے ساتھ، سارے نہیں، جو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے اس کو حلالہ نہ کہا کرو، اس کو حرامہ کہا کرو، یہ نعوذ باللہ پروسٹیٹیوشن جو ہے نا، طوائفیت جو ہے اس سے برا کام۔ اس لیے میں اپنی رائے نہیں دے رہا اس پر، دو آپ کو میں باتیں کہوں گا، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ میں اللہ نے طلاق کے جو ابواب ہے نا، کل ہی ایک بچہ افریقہ سے، وہ نئے نئے یہاں آئے، اس کا حسن نام ہے، حسن بھائی جب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، افریقہ میں ٹوین جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی کے گھر، افریقہ کی یہ ٹریڈیشن بتا رہا ہوں، کئی ملکوں کے افریقیوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ ان کا نام حسن اور حسین ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں اہل بیت سے امت کی محبت، شیعہ نہیں ہے وہ۔ تو وہ حسن جو ہے نا بچہ، وہ نیا نیا ہمارے اسلامک اسکول میں بھی پڑھنے لگا ہے، پارٹ ٹائم پڑھتا ہے اسلامک اسکول میں، وہ آ کے سورہ بقرہ پڑھ رہا تو کہتا ہے یہ طلاق پہ اتنی زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ دوسرے سپارے کا آخری پورا ربع، تقریباً پورا ربع بنتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا یار تم غور کرو نا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پریونٹ کر رہا ہے بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا، جسے کہتے ہیں نا ایول، اس کو پریونشن جو کہتے ہیں نا، پریونشن از دا بیسٹ کیور، الوقایہ خیر من علاج، عربی کا محاورہ۔ تو میں کہا تمہیں تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے قرآن کی؟ کہتا ہاں کافی الفاظ مجھے سمجھ میں آتے ہیں، عربی پوری نہیں مگر میں سمجھ لیتا ہوں، یعنی آئی ہیو این آئیڈیا۔ میں نے کہا پڑھتے جاؤ، یہ پڑھتے جاؤ اور اس میں نوٹ کرو کہ ہر آیت کا اینڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی تحذیر پہ کر رہا ہے، تقریباً سبھی آیتوں تحذیر، تحذیر اردو کا ہی لفظ ہے، عربی میں بھی ہے، یعنی انگلش میں کیا کہیں گے، وارننگ، there's a warning at the end of every ayah۔ اور وہاں ایک وارننگ ہے 3 طلاقوں کے ہی پاس ہے، اور وہاں پر یہ جہاں ذکر ہے کہ وہ تم پر حلال نہیں ہوگی جب تک تم یعنی کہ زوجا غیرہ، وہاں کا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کا تماشا نہ بنانا، مذاق نہ اڑانا۔ یہ اس چیز کو اللہ کو پتا تھا نا، اللہ نے کہا میں حکیم ہوں، وہیں پہ اللہ نے اپنی حکمت کا ذکر کیا، اللہ الحکیم ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ ہم میں ہی ایسے خبیث آئیں گے جو اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کریں گے کہ ہاں زوجن غیرہ تو قرآن نے کہا تو اس کو ہم حلالہ کہیں گے، جاؤ کمرے میں اور شادی بناؤ اور واپس چھوڑ دو۔ اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے، میرے ابا جی مذاق کرتے ہیں، میرے ابو از این ایڈوکیٹ ناؤ، وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو، وہ پھر جب لے جاتے ہیں نا بھلے کوئی دوست بھی ہو تو وہ بعد میں کہتا ہے پنجابی میں، یہ لاہوریوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، پوچھ لو انو جی جاندی ہے تے لے جاؤ، تو پھر گولیاں ہی چلنی ہیں نا۔ آپ نے جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے کھلواڑ کیا اور اللہ نے وارننگ دی تھی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، نہ مذاق اڑانا، تماشا نہ بنانا میری آیتوں کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ آپ پڑھتے جائیں 200 میرا خیال ہے 33 سے 230 سے آنورڈ چلتی ہیں میرا خیال، تو آخری جو ہے ربع، آخری حصہ کیوں ہے یہ قرآن میں وارننگ آ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ یہ اس میں تو کام خراب ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر بھی جو یہ کام کرے اور اس پر بھی جو کروائے، لعنت ہے۔ اور لعنت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اس امت کی شکلیں نہیں اب بدلتی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہم ان کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں کہ شکلیں نہیں بدلتی، ورنہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، پتہ نہیں کتنے ایسے حرام کاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر میں اب ایک ڈرامہ ریکمینڈ کروں گا، ایک ڈرامہ تھا جن دنوں میں پاکستانی ڈرامے کافی صاف ستھرے ہوا کرتے تھے، وہ ڈرامہ جب ہم نے دیکھا نا بیٹھ کے تو ہم نے کہا یار اس ڈرامے کا لکھاری کون ہے، میں اور میرے بھائی نے اکٹھے بیٹھ کے دیکھا تھا، کہ یار یہ تو ٹیکسٹ بک کورس ہونا چاہیے شادی کرنے والے لوگوں کے لیے، اس میں بڑا ہی سبق آموز ڈرامہ ہے، وہ ہے جی کراچی میں بنا تھا، اس کا نام ہے ذرا یاد کر، ذرا یاد کر، بہت زبردست ڈرامہ ہے، یعنی اس میں کوئی بے حیائی ولگیرٹی کو پروموٹ نہیں کیا گیا، یعنی شریف لوگوں کی لائف دکھائی گئی اور یہ بھی دکھایا گیا کہ یہ حلالے سے زندگیاں کیسے برباد ہوتی۔ گو واچ دیٹ ڈرامہ، اٹس اویلیبل اسٹل دیئر آن یوٹیوب، اس میں اس موضوع کو ٹچ کیا گیا، دیکھیں، کیونکہ جو شادی کر رہے ہیں ان کو یہی ڈرامہ ہی دیکھ لو، تم لوگوں نے کورس تو لینا نہیں، یہی کر لو۔ تو یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں ہے، اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ ہے، قرآن میں اس پہ سخت وعید ہے اور حدیث میں بھی، اور میں درخواست کروں گا اگر میری آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز اگر پہنچ جائے تو جامعہ بنوریہ والے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر آج بھی حلالے کا جواز
اور اس کے بارے میں فتویٰ لکھا ہوا ہے. یس میں بڑے افسوس اور شرم سے کہہ رہا ہوں، میں ورنہ علماء کی برائی نہیں کرتا، میں ہر صورت میں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں پہلے ہی ہر برائی کا ذمہ لوگ مولوی پہ ڈالتے ہیں، جس کی داڑھی ہو لوگ اس پہ ڈالتے ہیں. بٹ اٹ از ویری ٹریجک. banori.edu.pk پر اس پہ حلالے پہ راستے نکالے میں نہ کریں یہ کام، اللہ کا واسطہ ہے، اس پہ توبہ کر لیں. آپ کی اپنی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب فتنے اور فساد کا اندیشہ ہو تو دوسری فقہ سے فتویٰ لے سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں اکا دکا حنفی علماء ہیں جو 3 طلاقوں پر بھی دوسرے فتوے دیتے ہیں. میں خود جانتا ہوں بھائی، میں بھیجتا ہوں لوگوں کو جب وہ کہتے ہیں جی ہمیں حنفی فتویٰ چاہیے. میں نے کہا بھائی میں نے آج تک الحمدللہ میں نے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے مدرسوں میں پڑھا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے ایک بھی استاد اور عالم ایسا نہیں ملا جس نے مجھے کہا بیٹا آج سے تم بریلوی ہو، بیٹا تم آج سے دیوبندی ہو، بیٹا آج سے تم تبلیغی ہو، بیٹا آج سے تم اہل حدیث ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تقریباً سبھی فوت ہو گئے، لاسٹ والے ابھی فوت ہوئے، نو نیمز. اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نو ون ٹاٹ می ٹو لیبل مائی سیلف. یہ میں پاکستان کے مدرسوں کی بات کروں جن کو لوگ تانے دیتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا. تو اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں الحمدللہ، برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں. تو میری درخواست ہے کہ آپ کی فقہ میں یہ جواز موجود ہے. فقہ حنفیہ میں خود میں نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ باہر کی فقہ سے فتویٰ لے سکتے ہیں. او بھائی حلالے پہ ہی باہر کی فقہ کا فتویٰ لے کے حلالے کو چینج کر دو. کیا کر رہے ہو؟ حلالہ سینٹر کھلے ہوئے وہاں کہتے ہیں نابینا رکھے ہوئے، وہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. کیا ہے یار یہ؟ دس از I'm sorry I'm laughing. There is Arabic saying کہ جو بہت گھٹیا جہالت جو ہوتی ہے نا اس پہ آپ یا ہنس سکتے ہیں یا رو سکتے ہیں. What the hell is this؟ اور لوگ تیار بھی ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بہن کا فون آیا، وہ کسی نے میرا نمبر دے دیا ان کو، کہتی میں تیار ہوں حلالے کے لیے، میں نے بس آپ سے پوچھنا ہے. میں نے کہا دوزخ تیار کر لو اپنے لیے، اور میں یقین سے تمہیں کہتا ہوں تمہاری زندگی اگلی برباد ہو جائے گی. For God's sake don't ever do حلالہ. طلاق کو یا تو فائنل کر لو یا جا کے وہ فتویٰ لے لو، اہل حدیث تمہیں دے دیں گے اور کئی دیوبندی بھی دے دیں گے. پھر ایکچولی ان کو جامعہ اشرفیہ سے کسی نے فتویٰ دے دیا تھا، انہوں نے ان کے حالات و واقعات دیکھے، وہ پھر گنجائش کر کے انہوں نے ان کا گھر بچا دیا. This has to stop. This has to stop. But alhamdulillah I want to leave this on a good note. یہ بات حلالہ والی ماشاءاللہ میجورٹی جو ہے نا پاکستان میں، خاص طور پہ شہروں میں جو پبلک ہے، دے آر اویئر کہ حلالہ ایک لعنت ہے. اور بہت بڑی تعداد میں حنفی میں بھی فقہا کھل کے جو ہے نا اس کے خلاف بول رہے ہیں الحمدللہ. تو گھر سے ہی اندر سے کام تطہیر ہوگی نا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو پلیز اس سے ہر بندہ بچے. اس سے بہتر آپ وہ دوسرا کر لیں کام، 3 کو 1 مان کے گھر بچا لیں، دوسرا کہ ہاں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، 3-1 والا چکر وہاں نہیں انوالو ہوگا جہاں پہ رخصتی نہیں ہوئی ابھی. جی یہ بہت محتاط رہیں. جو رخصتی والا معاملہ اور غیر رخصتی کا وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور اس میں بھی ایک اور بات بھی ہے کہ آپ رخصتی سے پہلے جو ملاقاتیں ہیں نا، اگر میل ملاقاتیں شروع ہوگی، ایون اف اٹس جسٹ ملاقاتیں، خلوت ہو گئی، اکیلے میں مل بھی لیا، تو وہ اب رخصتی والے فتوے نہیں لگیں گے اکارڈنگ ٹو جمہور علماء. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جن کی رخصتیاں نہیں ہوئی نا وہ پرائیویٹ ڈیٹ وغیرہ اور اس چکر میں نہ پڑیں. خدا نہ خواستہ کہیں جھگڑا ہو گیا، منہ سے بک دیا کچھ تو کام خراب ہے، مسئلہ نہ بن جائے، ایسے فتنے میں نہ پڑ جائے. تو بہتر ہے کہ رخصتی سے پہلے رخصتی نہ ہی کریں تو اچھا. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں